مسلمانوں کے خلاف شدید فسادات، 12 یا 15% مسلمان کبھی بھی براہ راست اگریسو ہو کر ہندوؤں پر حملے نہیں کر سکتے۔ اذان پر پابندی، مسجدوں پر پابندی، بندے ماترم لازمی قرار دیا گیا۔ تمام وہ مسلمان علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت بھی تھی، اردو زبان پر پابندی، مجبور کیا جاتا کہ ہندی زبان تمام مسلمانوں کو سکھائی جائے گی۔ اتنی دہشت طاری ہوئی مسلمانوں پر، اتنا ناپاک چہرہ ہندو زائنسٹ کا سامنے آیا کہ 1939 میں جب ان کی حکومتیں ٹوٹتی ہیں تو قائد اعظم مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ یوم نجات مناؤ، خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے تمہیں ایک ناپاک حکمران سے نجات دی۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب پورے پورے ہندوستان کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور 1940 کی ریزولوشن پاس کی جاتی ہے۔ 1940 کی ریزولوشن میں محکم فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا قیام اب وجود میں لایا جائے گا، اور اس کے بعد ایک جنون اور دیوانگی پورے ہندوستان میں مسلمان پھیلتے ہیں، ایک تحریک چلائی جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم برپا ہے اور پورے ہندوستان کی فوجیں، اس میں مسلمان، ہندو، سکھ، ڈوگرے، گورکھے سب شامل، وہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تاج برطانیہ کے ساتھ، اور مسلمان یہاں پر شہری قیادت، قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے۔ یہ تاریخی پس منظر آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ ان حالات اور واقعات کو سمجھیں کہ جس کے اندر پاکستان بنایا گیا تھا، کہ ان کا براہ راست تعلق آج ان واقعات سے ہے جو آج آپ کے اطراف میں ہو رہے ہیں۔ دھوکہ نہ کھائیے گا۔ 1945 کے بعد یہ تقریباً طے کر دیا گیا تھا، یہ دیکھ لیا گیا تھا کہ اب انشاءاللہ پاکستان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آہستہ آہستہ پوری دنیا سے ہندوستانی فوجوں کو واپس بلایا جا رہا تھا۔ انگریزوں نے ایک خاص پلان کے تحت ہندو اور سکھ اور گورکھا فوجوں کو واپس پہلے بلانا شروع کیا، اور مسلمان فوجیں بکھری رہیں دنیا میں۔ جو ہندو اور گورکھا فوجی واپس آتے تھے، سکھ فوج واپس پہنچتی تھی، انہوں نے ہندوستان میں سکھ دستے، بجرنگ دل، RSS، ہندو ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند دہشت گرد تنظیموں کو تربیت دینا شروع کی، اور ایک تیاری بالکل مکمل کر لی گئی کہ جب بھی پاکستان بنانے کا نعرہ لگایا جائے گا، جب بھی پاکستان بنانے کی بات کی جائے گی، ہندوستان سے مسلمانوں کا صفایا کیا جائے گا۔ 1947 میں جب پاکستان بنانے کی بات کی جاتی ہے، جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ 14 اگست کو، اور دیکھیے انگریزوں نے 27 رمضان نہیں چنا تھا، یہ 27 رمضان ان روحانی قوتوں نے چنا تھا، اس رب نے چنا تھا جس نے اپنی مہر ثبت کرنی تھی اس ملک کے اوپر، یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ کوئی عام ملک نہیں، یہ ایک عام سلطنت نہیں ہے جو وجود میں آ رہی ہے۔ یہ ملائکہ کے نزول میں اللہ کے اذن سے قیامت تک رہنے کے لیے امت مسلمہ کا ایک مرکز، علامہ اقبال کا ایک خواب، احیاء الاسلام کا ایک بیس، اور کفار کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، کفار کی آنکھوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے وجود میں ذلت دینے کے لیے اللہ ایک ریاست کو وجود میں لا رہا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مالک خود اٹھائے گا انشاءاللہ، اور اٹھائی ہے۔ جب یہ پاکستان وجود میں آتا ہے تو جس پلاننگ کی جاتی ہے چند سال سے، اس تمام پلاننگ کو وحشی درندے اس ہندوستان کے مسلمانوں پر آزماتے ہیں۔ فسادات بہار سے شروع ہوتے ہیں، مشرقی ہندوستان سے۔ سب سے پہلے تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ دیہاتوں کے کنویں مسلمانوں کی لاشوں سے بھر گئے،
गांधी जी जाकर उन कुओं पर आंसू बहाते हैं और दूसरी तरफ तमाम हिंदू तहरीकें और तंजीमें खुली छुट्टी दे दी जाती है उनको मुसलमानों के खून से होली खेलने के लिए। जी ज़ैद साहब, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से वक्फे का, वापस आते हैं।